اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ میں قرآنی طرز زندگی کے عنوان سے گفتگو جاری و ساری تھی اور آج اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری گفتگو اس منزل تک پہنچ گئی تھی کہ جو لیٹر لکھا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک جوان کو، اسی پر بات ختم ہوئی تھی، لیکن وہ لیٹر کیا لکھا تھا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات کہی تھی کہ ہم اس لیٹر کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخصوص نہ قرار دے کر کے آج کے دور میں اپنے وقت اور زمانے کے امام کو یاد کریں، اور اس زمانے کے امام کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ گویا یہ لیٹر اور یہ خط امام زمانہ علیہ السلام مجھ جیسے جوانوں کو لکھتے ہیں اور میں اس کا واقعی مخاطب ہوں، لہذا مجھے اس نسخے پر اور اس لیٹر پر عمل کر کے زندگی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں امام زمانہ علیہ السلام کم نظر آتے ہیں، جس امام کے وجود کی برکت سے آج میں بول رہا ہوں، آپ بیٹھے سن رہے ہیں، یا آئندہ جو لوگ سنیں گے اس کلپ کو۔ یہ کس کی برکت ہے؟ امام زمانہ کی۔ جو کچھ ہو رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، بارش کا ہونا، پھلوں کا پیدا ہونا، دریاؤں کا رواں ہونا، جو کچھ اتفاقات ہو رہے ہیں، چونکہ امام قلب کائنات ہوتا ہے، دنیا کے دل کا نام امام زمانہ۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کو آپ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیں، لساخت الارض باہلہا، یہ زمین اپنے پورے سسٹم کے ساتھ سب کو لے کر کے ڈوب جائے گی، ختم ہو جائے گی، سب کو اپنی آغوش میں لے لے گی۔ تو یہ تمہیدی جملہ تھا، میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آیت اللہ میلانی کا جملہ بھی عرض کر کے اصل منزل پر آنا چاہتا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، جو ہم سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، ٹیلی گرام پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ اور نہ جانے کہاں کہاں یہ موبائل کی بھلبھلیوں میں اپنے کو گم کیے رہتے ہیں۔ ایک 5 منٹ اس امام زمانہ علیہ السلام کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے وجود کی برکت سے میں زندہ ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں چل رہا ہوں، میں پی رہا ہوں۔ وہ امام کتنی بار ہمیں یاد کرتا ہے۔ اگر قرآنی زندگی ہماری بن جائے نا تو ناممکن ہے دن گزرے اور امام کو یاد نہ کریں، صبح ہو امام کو یاد نہ کریں، شام ہو۔ ہم تو مجلس سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں نا، جو امام نے جب یہ کہا ہے کہ صبح ہوتی ہے تو میں اپنے جد پر روتا ہوں، شام ہوتی ہے تو روتا ہوں، تو کیا اس ٹائم بھی ہم امام کو یاد نہیں کر سکتے تھوڑی دیر کے لیے؟ لہذا کہتے ہیں آیت اللہ میلانی 24 گھنٹے میں 1440 منٹ ہوتے ہیں، 1435 منٹ تمہارے لیے، 5 منٹ اس امام زمانہ علیہ السلام کے لیے نکال دو کہ جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، آج ہم صحت مند ہیں، آج ہم بول رہے ہیں، آج ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ قرآنی طرز زندگی میں امام زمانہ حاضر رہتے ہیں، وقت کا امام ان کی زندگیوں سے غائب نہیں رہتا ہے۔ آئیے اس لیٹر کے بارے میں عرض کر دوں جس میں امام فرماتے ہیں، فرمایا جوان تم جوان ہو، تمہارے لیے ہمارا پیغام یہ ہے، 3 پیغام ہے۔ پہلا پیغام کیا ہے کہ خدا کی نعمت کو معصیت میں اور گناہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت، یہ زبان اللہ کی نعمت، یہ ہاتھ پیر اللہ کی نعمت، یہ دل کی دھڑکن اللہ کی نعمت، یہ نبض حرارت اللہ کی نعمت، یہ بصارت اللہ کی نعمت، یہ سماعت سننا اللہ کی نعمت، قوت شامہ سونگنا یہ اللہ کی نعمت۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، کتنا گناؤں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار بھی کرنا چاہو گے نا کتنی اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بس شکریہ تو ادا کر ہی نہیں سکتے ہو،
بس تمہارا کام کوشش کرنا، السعی منی والاکمال من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، کام کو منزل کمال تک پہنچانا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے۔ پہلی بات، خدا کی نعمت کو معصیت اور گناہ میں جو خرچ نہیں کرتا ہے نا، اسی کی زندگی قرآنی زندگی بنتی۔ دوسری بات، مولا نے دوسرا پیغام یہ دیا کہ یہ سوچ کر کے کہ قرآن جب تم پڑھتے ہو کہ خدا حلیم ہے، خدا حلیم ہے، بخشنے والا ہے، بردبار ہے، صبر کرنے والا ہے، خدا حلیم ہے یعنی معاف کرنے والا ہے اپنے بندوں کو، تو اللہ کی اس صفت کو سوچ کر کے مغرور نہ ہو جانا، گناہ نہ کرنے لگنا، تکبر کا شکار نہ ہو جانا، تمہارے اندر غرور نہ آ جائے کہ خدا تو حلیم ہے، وہ تو معاف کرنے والا ہے، لہٰذا ہم گناہ کرنے لگے، مغرور ہو جائیں۔ جس دن مغرور ہو جائیں گے قرآنی زندگی ہم سے رخصت ہو جائے گی۔ یہ دو باتیں ہو گئیں میرے جوانوں۔ تیسری بات کیا ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی قرآنی زندگی بن جائے نا، تو امام کہتے ہیں کہ جو لوگ ہم سے منسوب ہیں، یعنی جو سادات ہیں بالخصوص، ان کی طرف اشارہ ہے، جو ہماری نسل سے ہیں، جو آل رسول ہیں، سادات ہیں، ٹھیک ہے، ان کا احترام کرنا، ریسپیکٹ کرنا، کسی بھی حال میں ان کے احترام کو تم بے احترامی سے نہ بدلنا۔ خاص طریقے سے ان کی نسبت بھی ہم سے ہے جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، واعظین ہیں، مراجع ہیں، بزرگان ہیں، ان کی نسبت بھی ہے۔ امام کا رابطہ دو طریقے سے ہوتا ہے، امام سے رابطہ کچھ نسلی اعتبار سے امام سے منسلک ہے، نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، اور کچھ حسب کے اعتبار سے۔ اس کے لیے مولا علی نے فرمایا من لم یسر حسبو لم یسر نسبو، جس کا حسب کریکٹر اور کردار اس کو آگے نہ بڑھائے، اس کا میری نسل سے ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اسی لیے جس کا حسب بلند تھا اس کو امام نے گلے سے نکال لیا، گلے سے لگا لیا۔ السلمان منا علی البیت، نسب کے اعتبار سے سلمان کا رشتہ وہ نہیں ہے امام رسول سے، صدیقہ طاہرہ سے، لیکن حسب و کردار کا عالم یہ ہے کہ ان کو اپنے اہل بیت میں شامل کر لیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔